کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والی مملکت خداداد تاریخ کے بدترین بھنور میں پھنسی تو حالات بدلنے کی ذمہ داری بے داغ کردار کے حامل حافظ قرآن جنرل سید عاصم منیر کے کندھوں پر آئی۔ جنرل عاصم منیر نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور عوام کی حمایت سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ دیوالیہ پن کے کنارے کھڑا پاکستان آج پھر سے معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک دشمنوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو پاک فوج کی کمان سنبھالے 1 سال ہو گیا۔ ان کی کامیابیوں پر نظر ڈالتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ حافظ قرآن سارڈ آف آنر حاصل کرنے والے ISI اور MI کے سربراہ رہنے والے جنرل عاصم منیر 29 نومبر 2022 کو آرمی چیف بنے۔ خواتین و حضرات، جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر خلال امتیاز ملٹری کو سونپ دی۔ جنرل عاصم منیر نے فوج کی کمان سنبھالی تو ہر طرف چیلنج ہی چیلنج تھے۔ معیشت آخری سانسیں لے رہی تھی۔ بین الاقوامی قوتیں عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے پاکستان کو زیر کرنے کے درپے تھیں۔ دوست ممالک میں بھی اعتماد کا فقدان تھا۔ ملک میں سیاسی اختلافات کو خانہ جنگی کی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ افغانستان سے دہشت گردی ایک بار پھر بڑھ رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر پاکستانی نوجوان اپنے ہی اداروں کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ جھوٹ کا ایسا اندھیرا تھا جو سچائی کی روشنی پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس بدترین دور میں جنرل عاصم منیر نے حالات کو بہتر کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ واضح کیا کہ وہ سیاسی مداخلت نہ خود کریں گے اور نہ ہی ادارے کو اجازت دیں گے۔ Let me be absolutely clear. Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. ان حالات میں جہاں ہر روز فوج کو سیاست میں بے جا طور پر تنقید کا نشانہ بنانا معمول تھا، ایسے میں ثابت قدم رہ کر خاموشی اختیار کرنا انتہائی مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی کیا۔ جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے دوست ممالک سے تعلقات اور ملکی معاشی بحالی کا بیڑا اٹھایا۔ سعودی عرب، UAE، چین، قطر سمیت کئی ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں کی۔ تعلقات میں موجود جمود کو ختم کیا۔ دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو بحال کیا۔ ایک بار پھر پاکستان کے دوستوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے پاکستان کی عالمی آواز کو مزید مستحکم کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے آرمی چیف سے ملاقات میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت پاکستان میں $25 ارب کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی، جس کا مقصد زمین کی فراہمی اور برآمدات کو یقینی بنا کر زرعی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانا ہے۔ آرمی چیف نے متحدہ عرب امارات کی قیادت سے بھی زیر مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے $10 ارب فراہم کرنے کی درخواست کی، جس پر وہ رضامند ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کی قیادت نے جنرل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد $25 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا، جو بعد میں یادداشت کی شکل بھی اختیار کر چکا ہے۔ قطر اور کویت سے 25 سے 30 ارب کی سرمایہ کاری لانے میں بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ زراعت میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے پنجاب، سندھ اور دیگر صوبوں کے مختلف علاقوں میں فوج نے خود زمینوں کی لیولنگ بھی شروع کی۔ آرمی چیف ہی کے ایکشن کی وجہ سے پاکستان میں اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ افغانستان ڈالر کی اسمگلنگ روکی تو پاکستان میں روپے کی قدر میں نمایاں بہتری آئی۔ گیس، بجلی اور پیٹرولیم کی چوری کا سلسلہ تھما۔ ایرانی پیٹرول کی اسمگلنگ کو بھی مکمل بند کیا گیا۔ ٹیکس چوری کلچر کا خاتمہ شروع ہوا۔ نجکاری کمیٹی فعال ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ نے نئی بلندیوں کو چھوا۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا عمل شروع ہوا تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ دوسری جانب سیکورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے دہشت گردوں کو کاری ضرب لگائی اور بھرپور جوابی آپریشن ملک کے طول و عرض میں شروع کیے گئے۔ بڑے عہدے کی بڑی ذمہ داری ایک بڑا شخص ہی سمجھ سکتا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اپنے 1 سالہ دور میں یہ ثابت کر کے دکھایا
पाकिस्तानी सियासत में मुखालिफिन एक दूसरे की बजाय पाक फौज को निशाना बनाते रहे। यहाँ तक कि जनरल आसिम मुनीर और फौज की बाकी क़यादत के बारे में ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए गए कि उनकी तारीख नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने आखिरी हद तक नजरअंदाज किया। बार बार उन्हें सियासत में आने और सियासी मामलात में दखल अंदाजी की खुलेआम दावतें दी गई, लेकिन वो पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी कमिटमेंट पर कायम रहे। यहाँ तक कि 9 मई हो गया और तमाम बंद टूट गए, लेकिन उन्होंने 9 मई को भी लाकानूनियत का जवाब कानून से ही दिया। सरेआम गोलियां चलाने वालों पर गोली नहीं चलाई गई, आग लगाने वालों को आग नहीं लगाई गई, गालियां देने वालों को गाली नहीं दी गई, इज्जत उछालने वालों की इज्जत नहीं उछाली गई। कानून के मुताबिक केस बने, कानून के मुताबिक गिरफ्तारियां हुई, कानून के मुताबिक मुकदमात चले, इदारे के अंदर मौजूद काली भेड़ों को भी सजा दी। भारत ने पाकिस्तान को पहले बलोचिस्तान से टारगेट करना शुरू किया तो अब बात सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी थी, जहां अनजाने में पाकिस्तानी बच्चे ही प्रोपेगेंडे का शिकार होकर दुश्मन के हाथों में खेल रहे थे। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तानी फौज ने इस महाज पर भी दुश्मन को रोका, जाली प्रोपेगेंडा करने वालों को पकड़ा, लोगों की इज्जत उछालने वालों को लगाम डाली, ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो सके। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आर्मी चीफ को इतने मुश्किल हालात का मुकाबला नहीं करना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी तकर्रुरी को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। जनरल आसिम मुनीर ने अल्लाह पर तवक्कुल और कौम की हिमायत से साबित कदम रहते हुए तमाम चैलेंजेस का खंदा पेशानी से मुकाबला किया।